अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम। मैं हज़रत सैयद सुलेमान शाह कादरी का मुरीद हूँ जी। अच्छा जी, मुबारक हो। जिनकी 150 साल से दरगाह हैं, लखेमस्वर हुबली। इससे पहले 2 जगह से मुरीद बना हूँ, लेकिन किसी के बातों से कल्ब में इत्मीनान नहीं मिला। अच्छा जी, जब आपके वीडियो देखा तो मेरे कल्ब को ठंडक मिल गई। मुबारक हो, शुक्रिया। ऐसा लगा कि दादा मीम सरकार के रूप में मेरे मुर्शिद पाक इल्म दे रहे हैं। वाह साहब, मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह। सर प्लीज़ जो बातें पर्दादार है उनकी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में समझाना चाहता हूँ। अच्छा जी, ज़रूर कोशिश करेंगे। मेरा सवाल है, क्या तुमने फ़िरौन को ज्योति दिया को दरियाए नील में गर्क होते नहीं देखा है? अच्छा, दरियाए कंदील से सर ज्योति के बल गोता लगाते हैं उस वक्त मेरे इशारात नहीं समझ सके जो दादा ने लिखा है। अच्छा जी, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन आप दें। देखिए भाई, ये जो आप सवाल हमसे कर रहे हैं, ये सवाल आपका करना जायज़ तो कह सकते हैं हम, लेकिन इसका जवाब देना मेरे लिए जायज़ नहीं है, इसलिए कि कुछ बातें ऐसी होती है जिसको खोल के बयान नहीं किया जा सकता है ना। कुछ बातें इशारे में होती हैं, उसको आपको समझना चाहिए, और उसके लिए हमको ज़्यादा प्रेशर आप नहीं कीजिए। और आप दादा मीम हिंदी के अक़ीदत से जुड़े हुए हैं, ये आपके लिए अच्छी बात है। दादा मीम हिंदी आपको जो है रूहानी तौर से फैज़ व करम अता करें और आपको समझ की तौफ़ीक अता करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंशाअल्लाह कभी फुर्सत में आपसे अगर राब्ता हो पाया मोबाइल से कभी, तो इंशाअल्लाह कभी कुछ बात आपको पर्सनली हम करके आपको बता सकते हैं, और यूट्यूब पर या बयान करके तो हम आपको नहीं बता सकते हैं। अलबत्ता फिर से आप हम इशारा थोड़ा दे दें ताकि आपको समझने में आराम हो जाए। आपने कहा कि दादा हुजूर का अक़वाल है, क्या तुमने फ़िरौन को ज्योति दिया को दरियाए नील में गर्क होते नहीं देखा है? दादा हुजूर जो भी बातें कर रहे हैं फ़िरौन को दरियाए नील में गर्क होने की, या असाए मूसा में आपने ये बात सुनी होगी, तो असाए मूसा के बारे में जो बातें उसमें आखिर में बयान की गई हैं दादा हुजूर के हवाले से, और उस कंदील के बारे में और ज्योति के बारे में जो इशारे किए गए हैं वो आपके वजूद में पोशीदा हैं। आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। कुछ इशारात जो है वजूद ज़न में है, यानी औरतों के वजूद में है, कुछ इशारात मर्दों के वजूद में, बस इससे ज़्यादा हम आपको नहीं कह सकते हैं। और ये सारी चीज़ें पर्दे की हैं और उसको पर्दे में रहने दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अल्लाह ताला आपको समझ की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम जनाब, सवाल ये है कि हमारे यहाँ माँ अपने बच्चे को दूध बख्शती है, क्या ये कुरान और हदीस से साबित है? अगर साबित है तो दलील के साथ जवाब लिखिए, मसले का हल निकालें। मोहम्मद हसीब। देखिए भाई, ये बात तो मुफ्ती साहब ही बताएंगे आपको, ये बात हमारे हक़ का नहीं है, क्योंकि हम तो भाई आपका उस सवाल का जवाब देते हैं जो क्रिटिकल तरीक़त और हकीकत के हवाले से होता। ये शरई फतवा जो है मुफ्ती साहब से आप ले लीजिए कि क्या नाम है, आपके जो बच्चे को दूध बख्शती है या नहीं बख्शती, ऐसा तो हमारे नज़र में आज तक कोई हदीस नहीं गुजरा कि माँ जो है दूध बख्शेगी तभी दूध बख्शाएगा। आप लोग को नज़र से गुजरा कहीं? नहीं गुजरा। और नहीं बख्शेगी तो नहीं बख्शाएगा, ऐसा नहीं है। माँ का हक़ था आपको दूध पिलाने का, पिला दिया आपको 2 साल। अब आप उनके फ़र्ज़ फ़राइज़ को अदा कीजिए, और ये नहीं कि भाई वो बख्शेगी दूध तो आप खाली होइएगा, नहीं बख्शेगी तो आप खाली नहीं होइएगा। अरे भाई, तो उनको जो है आप कैसे बख्शवाइएगा अगर वो बख्शने के लिए तैयार ही नहीं होंगे तो क्या कीजिएगा, सो बताइए। आप उनको राज़ी करने की कोशिश कीजिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है कि इस तरह की बातों को लेकर के आजकल की जो औरतें हैं वो बड़ा मनमानी करती है कि भाई अरे ऐसा नहीं करोगे तो हम तुमको दूधे नहीं बख्शोगे। दूध का कर्ज उधार रहा है ना। तो इस तरह की ख़तरनाक माओं से भी अल्लाह की पनाह है ना। ये ज़माना रसूल पाक के ज़माने से भी ऐसी माएँ चली आ रही हैं जो अपनी दूध को इस तरह से ब्लैकमेल करती थी, और बहुत से सहाबा के साथ भी वाक़या बयान हुआ है, हमने भी बयान किया, आप सुनिएगा
کہ صحابہ کو بھی بلیک میل کرتے تھے بعض عورتیں اس وقت کی کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، تم کو جان ہم اپنا دودھیں نہیں بخشیں گے، تم کافر رہو، تم کہے مسلمان ہو گئے ہو، اس طرح سے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے ایسے عورتوں سے اور ایسے ماؤں سے۔ ماں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت کا دروازہ کہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارا کا سارا دینداری کی ٹھیکیدار ہو گئی اور سارا آٹھوں جنت ان کی ملکیت ہو گئی، اور چاہے کتنا بھی کچھ رہے وہ سب کو جنت میں بغیر اپنا دودھ بخشے داخلے نہ کرے گی، ایسی بات نہیں۔ یہ سب چھلاوے سے باہر نکلیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں والدین کا بھی حق دیا ہے، بچوں کا بھی حق دیا ہے، اور یہ سارے حقوق جو ہے شریعت کے ہیں۔ طریقت میں اور معرفت و حقیقت میں یہ سب باتیں نہیں چلے گی، ٹھیک ہے؟ طریقت و معرفت حقیقت میں رسول پاک کی وہ حدیث چلے گی جس میں کہا گیا ہے کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے بچے تمام دنیاوی چیزوں سے زیادہ عزیز ہم کو رکھنا پڑے گا۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول تمام چیزوں سے عزیز ہیں تو پھر یہ سب بندھن سے اوپر اٹھیے اور یہ سب شریعت سے اوپر اٹھیے، ٹھیک ہے؟ ماں باپ کا حق ہے، ادا کیجیے، لیکن اسی کو ادا کرنے میں اتنا بلیک میل کے گرفتار مت ہو جائیے کہ آپ کو آگے بڑھنے کا راستہ ہی بلاک ہو جائے، اور آپ کو اس طرح سے بلیک میل کر کے آپ کی مائیں جو ہے آپ کو بالکل ٹارچر کر کے جو ہے پورا خون چوستے رہے۔ یہ ایسا شریعت میں بھی نہیں ہے۔ ان ماؤں سے میری گزارش ہے کہ وہ خود بھی تھوڑا شریعت سیکھیں۔ شریعت صرف بیٹوں بیٹیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کے لیے بھی شریعت ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں کہ شریعت کو بھی سمجھیں اور سب کے لیے برابر حق ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایسا کہیں نہیں ہے کہ دودھ وہ نہیں بخشے گی تو نہیں بخشائے گا، دودھ نہیں بخشے گی تو مت بخشے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول اگر آپ سے راضی ہے اور ماں باپ آپ سے زبردستی کروا رہا ہے کوئی چیز تو آپ کیا کریں گے؟ ماں باپ کو راضی کرتے کرتے بوڑھے ہو جائیں گے کہ اللہ رسول کا بھی فرما برداری کریں گے؟ سو بتائیے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب ٹھیک ہے، کوشش کیجئے ماں باپ کو راضی کیجئے جہاں تک ممکن ہو، لیکن اگر وہ زیادہ بلیک میل کرے آپ سے دین کے حق کو بھی چھیننا چاہیں، آپ کو رسول اور مرشد کا حق بھی آپ سے چھیننا چاہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو ان سے جو ہے سائڈ پکڑنا ہی پڑے گا، کوئی اپائے نہیں، اس لیے کہ آپ اگر سائڈ نہیں پکڑیے گا تو آپ کی آخرت تباہ ہو جائے گی، ہے نا بھائی؟ تو ایسی صورت میں ہم صلاح دیں گے کہ آپ جو ہے پرواہ مت کیجئے اس کی، اور اپنے راستے میں آگے بڑھتے چلیے، یہی بہتر ہوگا، ہے نا بھائی؟ امید ہے میرا سوال سے آپ کو تشنگی بجھ گئی ہوگی۔ جناب قرآن ساکت اور قرآن ناطق کے بارے میں بتائیے۔ قرآن ساکت اور قرآن ناطق ہے نا بھائی؟ قرآن ساکت جو آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے اس قرآن کو کہتے ہیں، اور قرآن ناطق مانے ویسا قرآن جو بولتا ہو۔ بولنے والا قرآن کون ہے؟ بولنے والا قرآن بذات خود رسول پاک ہیں، بذات خود آل قرآن اہل بیت پاک ہیں، بذات خود قرآن آپ کا پیر و مرشد ہے نا؟ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ علامہ اقبال نے مومن کے لیے بات کہی ہے، لیکن کون مومن؟ واقعی اولیاء کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مومن جو قرآن پڑھ رہا ہو، نظر آتا ہے کہ وہ قرآن پڑھنے والا قاری ہے، لیکن وہ قاری نہیں ہے، وہ خود ہی قرآن ہے۔ تو جو اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود ہی قاری بھی ہیں اور خود ہی قرآن بھی ہیں، قرآن ان کے سینے میں ہے۔ وہ قرآن جو آپ کاغذ میں دیکھ رہے ہیں یہ تو بعد میں پرنٹ آؤٹ کیا گیا، اور اس میں بھی لکھا ہوا رہتا ہے اکسی، اوریجنل نہیں بلکہ اکسی۔ اس لیے وہ جو قرآن آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے وہ قرآن ساکت ہے، اور اصل قرآن رسول پاک کی ذات گرامی اہل بیت اطہار وہ سلسلے کے وہ کڑی اور آپ کا پیر ہے۔ اگر قرآن آپ کو سیکھنا ہے تو اس قرآن کو سیکھنے کے لیے بھی اس قرآن کے پاس جانا پڑے گا۔ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ آپ ہی بتائیے نا۔ اس قرآن کو سیکھنا ہو تو کس قرآن کے پاس جانا ہوگا؟ اصلی قرآن کے پاس جانا ہوگا۔ ہاں، اس لیے قرآن ساکت اور قرآن ناطق کہا گیا ہے۔ قرآن ناطق اسی کو کہتے ہیں جو بولنے والا قرآن ہے نا بھائی؟ فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی تو جرا جتنا کیا جائے اتنا زیادہ ہوگا۔
اس کے علاوہ ایک بھائی صاحب ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ 14 طبق کیا ہوتے ہیں؟ اردو محاورہ تو عام ہے، تصوف میں کیا معنی رکھتا ہے؟ شکریہ ارشد صاحب۔ ارشد صاحب آپ کا سوال بہت عمدہ۔ 14 طبق جو کہا گیا ہے، 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان، اس کے پیچھے بھی بہت بڑے بڑے راز پوشیدہ ہیں۔ بزرگوں نے اپنی باتوں سے ان سب چیزوں کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ 14 طبق جو ہے، 7 زمین اور 7 آسمان کا طبق بتایا جاتا ہے، 7 لیئر آسمان کے، 7 لیئر زمین کے، اور یہ 14 طبق ہمارے وجود میں ہیں۔ اور 14 طبق کا تعلق براہ راست 14 معصومین سے ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو یہ راز جو ہے بڑے پردے کے ہیں۔ ہم نے مختلف اور ویڈیو میں بھی کچھ بات سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، وہ ضرور آپ سرچ کیجئے گا تو مل جائے گا۔ کل ملا کے یہ سمجھ لیجئے کہ صوفیہ کے ہاں جو ہے یہ 14 طبق وجود سے تعلق رکھتی ہے، اور سب کا راز ہمارے وجود میں پوشیدہ ہے۔ 7 ظاہر، 7 باطن، 7 باطن، 7 ظاہر، 7 لطائف ہمارے باطن میں، اور 7 جو باہری وجود ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ 7 زمین سے اس کو نسبت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وجود کے اسرار اور وجود کے تعلیمات میں ہمارے ویڈیوز میں اس کے ڈیٹیلز آپ کو ملیں گے، ضرور پڑھیے، ضرور سنیے، آپ کو یہ ساری بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے اور کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔